ایک انہوں نے کہا کہ اس طرح پردے لگائے ہوئے معتکفین نے کہ صف چھوٹی ہو جاتی ہے، ایک طرف سے چھوٹی ہے دوسری طرف سے بڑی ہے. دیکھیں یہ پردے لگانا کوئی فرض یا واجب نہیں ہے. اچھا. اور یہ عبادت میں یکسوئی کے لیے نہیں ہوتا، یہ اصل میں اپنے آپ کو چھپانے کے لیے ہوتا ہے. آرام سے موبائل یوز کر لیتا ہے آدمی، پاؤں پھیلا کے سو رہے ہیں، دوست آ کے بیٹھ کے خسر پسر چل رہی ہے اندر. یہ لازم ہے کہ جب اس طرح کے پردے لگائیں بھی تو جب جماعت قائم ہو رسیاں ایسی باندھیں کہ ان کو اوپر ڈال دیں. اگر اس کی وجہ سے صف چھوٹی ہوگی، یاد رکھیں سب گناہ گار ہوں گے، کیونکہ قطع صف ہو رہی ہے. صف ایک دیوار سے دوسری دیوار تک ہوتی ہے، اگر درمیان سے قطع کریں تب بھی قطع صف ہے، سائیڈ سے ہوگا تب بھی قطع صف ہے. اس میں معتکف بھی گناہ گار ہے. یہ بڑی اہم بات ہے مفتی صاحب، اکثر مساجد میں ہم نے دیکھا ہے. جی بالکل یہ گناہ ہے، بالکل اس میں احتیاط کرنی چاہیے. نبی کریم نے فرمایا جو صف کو قطع کرے اللہ تعالیٰ اس کو قطع کر دے. اس لیے یہ واجب کے درجے میں ہے، اس لیے کوئی معمولی چیز نہیں ہے، بہت ضروری ہے. دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا معتکف اسلامی کتب اور قرآن پاک کو ترجمہ تفصیل کے ساتھ پڑھنے کے لیے موبائل فون کا استعمال کر سکتا ہے؟ اور اگر کبھی ضرورت پڑے تو والد یا بھائی کو کال کر کے ضرورت کی کوئی چیز منگوا سکتا ہے؟ ٹھیک ہے. اور موبائل میں معتکف جو ہے وہ بالکل تفسیر پڑھ سکتا ہے، دیگر کتب پڑھ سکتا ہے، اور ضروری ہو تو کال بھی کر سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، بالکل کر سکتا ہے. لیکن یوم الجمعہ ہے اور ماہ رمضان کا جمعہ ہے، تو اس اعتبار سے آج کے دن ہمارے کیا معمولات ہونے چاہیے کہ آج کے دن سے زیادہ ہم فیضیاب ہو سکیں اس کی برکتوں سے؟ دیکھیں رمضان کی برکات کے اعتبار سے تو ہر دن رمضان کا بے شک بہت ہی افضل ہے، لیکن جمعہ کو چونکہ سید الایام جیسے آپ نے ارشاد فرمایا کہا گیا ہے تو اس میں اور زیادہ برکت ہوتی ہے. بالکل. ثواب کے اعتبار سے تو نیکیاں برابر ہی ہوں گی، جیسے فرض کا ثواب 70 فرائض کے برابر، لیکن ان میں برکت عام دنوں کے اعتبار سے زیادہ ہوگی. اور خصوصاً درود پاک کے لیے میں خاص طور پہ گزارش کروں گا کہ اس دن میں زیادہ سے زیادہ پڑھا جائے، کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے جمعے کے روز مجھ پر 80 مرتبہ درود پاک پڑھا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے 80 برس کے گناہوں کو بخش دے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو یہاں 80 برس سے مراد علماء نے فرمایا کہ کثرت کی طرف اشارہ ہے کہ بے شمار گناہ اللہ تعالیٰ بخش دے گا. اور عصر سے مغرب حدیث میں ہے 1 ساعت ایسی ہے کہ اس میں جو دعا مانگی جائے وہ قبول ہوتی ہے. اللہ. تو کوشش ہونی چاہیے خصوصی طور پہ رمضان کے جمعوں میں کہ عصر سے لے کر مغرب تک کے درمیان اکثر حصہ دعاؤں میں گزارا جائے. بہت اچھا پیغام آج کیا. روزے میں لپسٹک لگا سکتے ہیں، لیکن بعض بہنوں کی عادت ہوتی ہے وہ لپسٹک زبان لگاتی ہیں بار بار، تو اگر اس کے اجزاء اندر چلے گئے تو روزہ ٹوٹنے کا امکان ہے. تو اگر ایسی عادت نہیں ہے تو بہرحال لپسٹک لگا سکتی ہیں، زبان نہ لگے اس کے اوپر. اقبال نے وقتی شاعری کی، شاعر تو اور بھی ہیں، لیکن اقبال کہتا ہے شاعری از مثنوی مقصود نیست، بت فروشی بت گری مقصود نیست، کشتائے انداز ملا جامیم، نظم و نثر او علاج خامیم. وہ کہتا ہے کہ میں یہ بت نہیں بنا رہا کہ یہ غزلیں تراش کے اور یہ نظمیں تراش کے لوگوں سے داد وصول کرو، بلکہ کسی نے اقبال کو کہا یار کوئی غزل تو سناؤ. اقبال رو پڑا، کہا حضور میں اپنے شعروں کی داد قیامت کے دن آپ سے ہی لوں گا، یاروں نے تو مجھے غزل خاں سمجھ لیا. ایک چیز کی بڑی فضیلت ہے، بڑی عظمت ہے، لیکن اگر آپ اس کو صحیح نہیں سر انجام دیتے پھر اس کا نقصان بھی ہے. تو شریعت کے اندر فضائل بھی بیان کیے جاتے ہیں اور وعیدیں بھی بیان کی جاتی ہیں. ابن حبان کے اندر ایک روایت اس طرح بھی ہے، ایک تو ہے کہ رمضان کے فضائل بہت زیادہ ہیں، عظمت بہت زیادہ ہے. اس میں رمضان شریف میں نفل کا ثواب فرض کے برابر ہے اور فرض کا ثواب 70 گنا بڑھا دیا گیا. ایک تو یہ کہ فضائل بڑے ہیں، اور ایک یہ کہ اگر کسی نے اس سے پورا نفع نہ اٹھایا، رمضان کی برکتوں سے، فضیلتوں سے، سعادتوں سے جو لوگ بہرہواری نہ ہوئے، غافل رہے، ان کے لیے وعید بھی بیان فرمائی. یہ تصویر کا جو دوسرا رخ ہوتا ہے یہ بھی بڑا سمجھنے والا ہوتا ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ممبر کی ایک سیڑھی پر قدم رکھا تو فرمایا آمین، پھر دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو فرمایا آمین، پھر تیسری پر قدم رکھا تو فرمایا آمین. اب صحابہ کرام علیہم رضوان کو تجسس ہوا، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ 3 دفعہ آمین آمین. حضور نے فرمایا میرے پاس حضرت جبریل امین علیہ السلام حاضر ہوئے اور انہوں نے کہا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اس بندے کی ناک خاک آلود کرے، یعنی وہ رسوا ہو جائے جو اپنے ماں باپ یا دونوں میں سے کسی ایک کو بڑھاپے میں پائے اور پھر ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کرے. حضور فرماتے ہیں میں نے کہا آمین. گویا حضور رحمت للعالمین ہیں،
لیکن یہ بات اتنی ناپسندیدہ ہے ماں باپ کی نافرمانی کرنا کہ یہاں حضور نے بھی اظہار ناراضگی فرمایا آمین. پھر فرمایا دوسری سیڑھی پر جب میں نے قدم رکھا تو حضرت جبریل امین علیہ السلام اس وقت فرما رہے تھے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کی ناک بھی خاک آلود ہو جائے جو اپنی زندگی میں رمضان کو پائے اور پھر بھی وہ جہنم سے آزادی حاصل نہ کر سکے, پھر بھی اس نے رب کو راضی نہیں کیا, رمضان ملا اسے, اس کی ناک خاک آلود ہو جائے, رسوا ہو جائے. تو حضور فرماتے ہیں میں نے کہا آمین. پھر محبوب فرماتے ہیں تیسری سیڑھی پہ قدم رکھا تو حضرت جبریل امین علیہ السلام عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم, آقا اس شخص کی ناک بھی خاک آلود ہو جائے جس کے سامنے آپ کا ذکر کیا جائے اور وہ آپ پر درود و سلام نہ پڑے. حضور فرماتے ہیں میں نے کہا آمین. تو ان وعیدوں پر بھی غور کریں, یعنی خاص توجہ دیں. ہر وقت انسان کو ایک طرح کا نہیں رہنا چاہیے یار. انسان دوستوں کی محفل میں اور طرح کا ہوتا ہے اور اپنے بزرگوں کی محفل میں اور طرح کا ہوتا ہے. اس کی کیفیات ہر جگہ ایک جیسی نہیں ہوتی, نہ رہنی چاہیے. تو ہماری وہ کیفیات نہیں رمضان میں ہونی چاہیے جو باقی مہینوں میں ہوتی ہیں. ہمیں غیر معمولی اہمیت اس مہینے کو دینی چاہیے, خاص ہماری توجہ ہونی چاہیے. اس لیے اس ماہ مقدس کا ایک لمحہ بھی ضائع نہ کریں اور پوری توجہ کے ساتھ اس ماہ مقدس کے اندر آپ اپنے سارے معاملات کو سر انجام دیں.